اگر تیری آنکھیں ہیں تو اندھوں کی طرح نہ آ، اور اگر تیری آنکھیں نہیں ہیں تو لاٹھی ہاتھ میں رکھ۔ قدم اس طرح احتیاط اور ہوشیاری سے رکھو جس طرح نابینا رکھتا ہے، تاکہ پاؤں پتھر کے ساتھ ٹھوکر کھانے اور کنویں میں جا پڑنے سے بچ جائے۔ ہوشیاری یہ ہے کہ تم ہر صحبت سے بدگمان رہو، تاکہ ہر صحبت سے گریز کرو، اور اس زمن میں برائی والی صحبت سے بھی بچ جاؤ۔ ایک چلاک جانور، تو نے اتنا نہ سوچا کہ کھیتی کے اندر گھات اور شکاری کے بغیر جال کیوں کر ہو سکتا ہے، بس اندھا دھند چلا آیا اور پھنس گیا۔ جن لوگوں نے زمین میں گستاخانہ قدم رکھا اور ان کا حشرناک عبرتناک انجام معلوم کرنے کے لیے ان کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی دیکھ لو۔ کتے کو جب ایک لقمہ دروازے سے پہنچ جاتا ہے تو اس کے شکریے میں دروازے پر پہرہ داری کے لیے کمر بستہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ چکنی چپڑی غذا وہاں سمجھو جہاں غذا پا کر روح کبھی ہو جائے اور روحانی کمالات حاصل ہو۔ تیری ناشکری اور احسان فراموشی نے مرشد کی صحبت میں وہ تیرا فیض کا شہد پینا یاد نہ کرنے دیا۔ کتے سے کم رتبہ نہ بن، اگر تو حساب کہف کے کتے کا ہم رتبہ بن گیا تو اسی دروازے کا طواف کیے جاؤ جس نے دہانہ گار کو نہیں چھوڑا۔ یہ بدگمانی وہاں لے جاؤ جہاں کوئی تجھ سا ناقص و عمل اور بد عہد ہو، تو اپنے جیسے کے پاس جا کر جوڑی دار بن جاتا ہے۔ نفس تین پہلو والا کانٹا ہے، جس کو جدھر سے بھی رکھو چبھے گا۔ اس کے زخم سے تم کب بچ سکتے ہو؟ جس مرد کے پاس خوبصورت بیوی دیکھو تو سمجھ جاؤ اس کا گھر ایک باغ کی صورت ہے، کیونکہ پیاری بیوی جنگل کو بھی گلستان بنا دیتی ہے۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ سونا کھوٹے سکے کے اوپر سے اتر کر اپنے معدن میں چلا جاتا ہے، تو بھی اس معدن کی طرف جا جہاں وہ جاتا ہے۔